الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا میرے نہایت واجب الاحترام سادہ کلام مشفق و بے زبان ڈاکٹر صاحب چشم و شراب دربار عالیہ نقش بندیہ مجددیہ مغاشی میری مہربان رفیق سفر دربار حضرت سلطانی عارفین کے روشن چراغ چمکتے چمکتے ستارے حضور صاحبزادہ سائیں سلطان الاسد صاحب فیاض الاسد صاحب دیگر علماء، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھ لینا کہ من تو راہ حاجی بگویم اور تو مرا قاضی بگو۔ جو بات حقیقت ہوتی ہے اس کو چھپایا نہیں جاتا، اس کا اظہار کرنا بھی جو ہے یہ بھی عبادت ہے۔ میں اس حال میں مسجد میں داخل ہوا ہوں تو فخر السادات پیر سید ظفر اللہ شاہ صاحب ارشادات عالیہ سے نواز رہے تھے، بڑی خوشی ہوئی۔ اب اتنے جیت علماء کے ساتھ ساتھ جیت مشاہد کے سامنے زبان کھولنا جو ہے یہاں کوتا ہی یہ ذوق عمل ہے خود گرفتاری، جہاں بازو سے بچتے ہیں وہیں سے یاد ہوتا ہے۔ اس قدر دل کو جلانے والی باتیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کہیں تو لبادہ فقر میں لوٹا جا رہا ہے، کہیں تو لبادہ علم میں لوگوں کے عقائد کے حملے کیے جا رہے ہیں۔ ہم ان میٹھی میٹھی چپڑی چپڑی باتوں میں ہمارے نوجوان بہہ گئے بلکہ غرق ہو گئے۔ کہیں محبت اہل بیت میں عجیب قسم کی نشتر دنی کی جا رہی ہے، کہیں صحابہ پاک کی محبت کو سامنے رکھ کے عجیب قسم کا سلسلہ جاری ہے۔ پیر صاحب فرما رہے تھے کہ اپنے اپنے پیر خانوں کے ساتھ وابستگی کرو، دیکھو کہ ہمارے پیر کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے مشائخ نے زندگیاں کیسے گزاری ہیں، ہمارے بزرگوں نے زندگیاں کیسے گزاری ہیں۔ مانسیرا میں ایک تقریب میں تھا، دو باتیں عرض کروں گا میں، چونکہ ویسے بھی اب آقا کریم کے فرمان ہے کہ انسان کے اوپر بچپنا دو دفعہ طاری ہوتا ہے۔ اب میں دوسری منزل میں عقائد کی بات تو میں نے عرض کی کہ میں کافی دیر سے انتظار میں تھا کہ اکثر زمین مانسیرا پہ یہ مجھ سے سوال ہوگا۔ بڑی لمبی بات ہے، والی بغداد مانتے ہیں، میں ان کا میں نہیں مانتا،
سارے حیران ہو گئے. حضرت دادا گنج بخش علی وجہ میں چلتے چلتے اعلیٰ حضرت تک پہنچے, سرکار گولڈوی تک پہنچے, خواجگانے سلطان العارفین تک پہنچے, پیر صاحب سارے مشائخ میں. گننے کے بعد میں نے کہا آپ ان کو مانتے ہو, جانتے ہو؟ جی. میں نے کہا پھر جو عقائد ان کے ہیں وہ میرے. سبحان اللہ ان کے ہیں وہ میرے ہیں. یا تو ان کی کتابوں کو پسے پش ڈال دو. ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی اعلیٰ حضرت پتہ نہیں کتنے علوم پہ ان کو پورا حاصل تھا, کتنی کتابیں تصنیف کی تھی, کیا کچھ لکھا تھا, بہت کچھ. کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ایک حجرے کے مسلح کے اندر بیٹھ کے اعلیٰ حضرت ہے تو ان سے ڈر سب سے علوم کو نسبت کیا علم میں نہیں تھا کہ کتا نہیں سلحن ہے. آج جتنے بھی علماء اہل سنت کے درس ہیں, آج کے نصاب کا مجھے پتہ نہیں ہے, میں اپنے وقت کی دفعہ بات کرتا ہوں. ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی جس کا نام تھا شرح جامی, سلسلہ نقشبندیہ کا چشم و چراغ, عبد الرحمان جامی رحمت اللہ علیہ. کاش سگترا نامی جام بودے کہ آیت بھر زمانت گاہے گاہے. اس دربار میں تو یہ ہدیہ نیاز پیش کیا جا رہا ہے. اب جو ان کو دیکھنے والے تھے ان میں ایک اشارہ کر کے بس تھوڑا سا اختتام کی طرف جا رہا ہوں. آپ آتے ہیں سائیں فیاض الحسن, آپ جاتے ہیں بغار شریف, چورا شریف, گولڑا شریف, وہ گلہار شریف, بڑا وجہ ہے کہ جی ہمیں ایک امام دو. اب امام کی شرط کیا ہے؟ وہ حافظ ہو, خوبصورت ہو, قاری ہو, متقی پرہیزگار ہو اور قرآن کریم کا بالکل پکا. اب وہاں سے وہ دے دیتے ہیں. میری بات کو سمجھنا, دور کی بات کر رہا ہوں. جب اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز میں 70 خامیاں نکلتی ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو قرآن کا کامل حافظ نہیں ہے. اب نہ آپ کے جانے میں شک ہے یا کسی شکوک و شبہات کی وجہ سے گئے, یہ امام دینے والے کا قصور ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بولو. آج امام الانبیاء ایک امام دے رہا ہے. سبحان اللہ, کیا بات, تمام انبیاء کا امام, جس کے پیچھے انبیاء جو ہیں, جس کی ابتدا میں نماز پڑھتے وہ امام جو ہے وہ ایک امام دے رہا ہے. خالی دے ہی نہیں رہا, اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے. خالی تصدیق نہیں کر رہا بلکہ اس کی نماز کی سماعت بھی کر رہا ہے. صحابہ میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ نبی کے سامنے کہتے جی یہ غلط ہے. نبی کے سامنے کہا یہ مہینہ کون سا ہے, حالانکہ مہینہ کوئی اور تھا. علماء کے سامنے لوگ کھول رہا ہوں تو میں سب نے کہا جی یہی ہے. آقا کریم نے فرمایا آپ نے جو کہہ دیا, آپ نے جو کہہ دیا, میرے رسول جس کی تصدیق کرتے, صحابہ پاک جس کی تصدیق کرتے. آج یہ جرات ہم سن بھی رہے ہیں اور واہ واہ بھی کر رہے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے؟ ہمارے رابطے کمزور ہیں. استاد کامل ہو تو شاگرد بھی کامل ہوتا ہے. اس شاگرد کی نااہلی جو ہے وہ استاد کی معاملات میں چلتی چلی جاتی ہے. اپنے آستانوں سے رابطے کمزور ہو گئے, اپنے مشائخ سے رابطے کمزور ہو گئے, ہم اور طرف چل پڑے. ہمارے آباء و اجداد کے کیا عقائد تھے, ان کے کیا نظریات تھے. جب تک یہ معاملہ رہا قائم رہے, آج سے 20 سال پہلے تک یہی برطانیہ تھا. یہی برطانیہ تھے جو اب آج کی عمر سے اوپر چلے گئے, یہی تھے. مساجد بھی کم تھی. میں 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ٹوٹے پھوٹے گھروں میں نماز پڑھائی جاتی تھی. لوٹا تھا تو مصلی نہیں تھا.
مسلح تھا تو لوٹا نہیں تھا، عجیب معاملہ تھا۔ یہی مشائخ تشریف لائے، مساجد آباد ہوئی، لوگوں کو غلط خانوں سے نکال کے اللہ کے گھر میں داخل کیا گیا۔ آج میرے نوجوان ساتھیوں، حضرت ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے میرے جگر کے ٹکڑوں ہوش کرو، جن مسائل کے تھے ہمارے اکابرین نے ہمیں منع کیا ہے، روکا ہے، ان کے اوپر ہم لب کشی نہیں کرتے۔ جن کے اوپر مجدد پاک جیسی ہستیوں نے، اعلیٰ حضرت جیسی ہستیوں نے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہستیوں نے اپنے آپ کو روکا ہے، ہم ان کے اوپر بحث نہیں کر سکتے۔ آخری بات، کائنات کی جو چیز، یہ حدیث پاک کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، مجھے دین کامل ہے کہ علماء اور مشائخ تصدیق کریں گے، کائنات کی جو چیز میرے رسول اللہ کے جسم کے ساتھ لگ گئی، قیامت کی صبح تک قائم رہے گی، قائم رہے گی، نہ مٹی کھا سکتی ہے نہ دیمک چاٹ سکتی ہے۔ جب ہماری نسبتیں رسول اللہ کے ساتھ ہو جائیں، ہمارے دلوں کے اندر محبتیں رسول اللہ کا چراغ روشن ہو جائے۔ اس میں ایک آپ کو تفنن تبدل کی بات سنا کے ختم کرتا ہوں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں محفل میلاد ہو رہی تھی، ایک بزرگ کو بندے اٹھا، اس نے کہا جی یہ کہاں لکھا ہے، یہ مولوی صاحب اس کو جواب دیتے رہے، تنگ آ کے نا اسے کہتے خناس کہیں کا، تو یہ تو ہمارے مقدر میں لکھا ہے نا، میلاد بنانا آپ کے مقدر میں نہیں ہے، یہ ہمارے مقدر میں لکھا ہے، آپ کے مقدر میں نہیں ہے۔ میلاد کا معاملہ ہو، اس کی اصل کیا ہے؟ معراج ہے تو اس کی اصل کیا ہے؟ نماز ہے تو اس کی اصل کیا ہے؟ سارا سلسلہ یہ کدھر سے ملا ہے؟ در رسول سے ملا، در رسول سے ملا۔ آج کلمہ بھی پڑھے آدھا، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دے، توحید کا اقرار کرے، مگر رسالت کا انکار کرے، اس کی نماز قابل قبول ہوگی؟ حج قابل قبول ہوگا؟ ان سب کا دار و مدار جو ہے وہ در مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم محبوب کریم کے صدقے سے مشائخ کے آستانوں کو سلامت رکھے، آج بھی محبت کے زمزم بہ رہے، آج بھی محبت کے چراغ جل رہے۔ اپنے اپنے خانوں کی طرف توجہ کرو، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاؤ، مسجدوں میں خالی نہ چل پڑو، بچوں کو ساتھ لے کے آؤ۔ اور ایک بات اور عرض کروں، دست بس کا عرض کروں، ہاتھ ماں یہ نہ کہا کرو کہ بچوں کو پیچھے بھیج دو، بچوں کو آگے میں کھڑا کروں۔ ایک جگہ پہ میں بول رہی تھی، میں نے کہا بچوں کو آگے بھیج دو، بہت کیا میں نے کہا ہمیں کیا کرنا ہے، تم تو بوڑھے ہو گئے، اب جانے والے ہو، ہمارا سرمایہ یہی ہے، ساتھ لے کے چلو، گھر کا ماحول اچھا ہوگا، آنے والی نسل اچھی ہوگی۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے والدین صبح کو اٹھے ہیں، وضو ہو رہا ہے، مصلے بچھے ہوئے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے، درود شریف کی تسمیاں پڑھی جا رہی ہیں، اللہ کی ضربیں لگائی جا رہی ہیں، تو وہ خود بخود اسی راستے پہ آ جائے، اس لیے کہ ذکر میں اتنی مٹھاس ہے، اتنی چاشنی ہے کہ زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب عمل کر کے سامنے آ جاؤ گے تو پھر سارا کچھ بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ یہ مشائخ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے۔ آج جب کوئی کیچڑ اٹھانے کی باری نہیں آتی تو مشائخ کو رگڑا لگا، سیدھی سی بات ہے، جس میں ہم چھوٹے چھوٹے لوگ شامل، کوئی نہیں ملا تو چلو جی پیروں نے یہ کیا، پیروں نے یہ کیا۔ ارے بھائی پیر کیا کر بیٹھے ہیں؟ اگر پیچھے چلا جاؤں تو میں 1974 کا یہاں رہا، بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ دیکھ رہا ہوں، آگے آنے والا وقت اللہ نہ دکھائے۔ یہ مشائخ کی مہربانیاں ہیں، ملکوں کے اندر، دنیا کے اندر، دنیا کے نقشے نہیں بدلے، مشائخ نے، بزرگان دین نے جغرافیے بدلے ہیں۔ ایک اکیلا بندہ چلا تھا، اس نے آ کے لاہور کو اپنا تخت بنایا، آج پوری دنیا جو ہے وہ گنج بخش کے نام کیا۔
اللہ کریم محبوب کریم کے صدقے سے ہمیں اپنے اسلاف کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق۔ وقت کا دامن تنگ نہیں ہے، تاخیر ہے، اور میں آپ کو عرض کرتا کہ ذرا مشائخ کی زندگیوں کا مطالعہ کرو، بزرگان دین کی زندگیوں کا مطالعہ کرو کہ خوش ٹکڑا دیا ہے کہ ہندو بامن کو تو کھا لے، یہ دلی کی حکومت ہے، نظام الدین اولیاء کے در کا خشک ٹکڑا کھانے والا گنگو بامنی جو تھا وہ 6 مہینے دلی کے اوپر حکومت کی یہ کھا لے یہ دلی کی حکومت، خشک ٹکڑوں کے بدلوں میں حکومتیں تقسیم کر۔ اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے میں ان صاحبزادگان کو سلامتی عطا فرمائے۔ بخار شریف کے ساتھ ایک بہت قلبی ایک تعلق ہے، آبائی تعلق ہے۔ سلطان العارفین کا آستانہ اب تو ماشاءاللہ موٹر وے بن گئے ہیں، جب کچھ بھی نہیں تھا تو پھر بھی آتے جاتے وہ سلام نیاب پیش ہوتا تھا۔ اللہ کریم آپ کو بھی سلامت رکھے، آستانوں کو سلامت رکھے، اور یہ ہمارے جو تعلقات ہیں اللہ سلامت رکھے۔ اللہ کریم اپنی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں۔ یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو۔ مولا قدوس، ہم آجوں مسکینوں کی یہ حاضری جو کچھ تیری رضا کے لیے، تیری منشا کے لیے، تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے اہتمام کیا گیا، حضرات تشریف لائے، صاحب عرس کے مسند کے مسند نشین ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، ہم آجوں مسکینوں کی حاضری ہوئی، تیری بارگاہ لب جدل میں حاضری آ گئی اللہ تو قبول منظور حضور فرما۔ ہدیہ عقیدت نذرانہ عقیدت نبی مکرم نور مجسم آقا کریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین حامی بے کساں دستگیر بے کساں کمبل پوش آقا کی بارگاہ حاضری میرے اللہ قبول فرما۔ حبیبی سیدی یا رسول اللہ، ہم عاجزوں مسکینوں کے جہد میں قبول فرما۔ آقا کریم کے توسل کریمہ سے تمام انبیاء اور رسول، صحابہ پاک، صحابیات، ازواج مطہرات، امہات المومنین، ابنات رسول، خاتون جنت، جملہ اہل بیت اطہار، عشرہ مبشرہ، تابعین و تبع تابعین، شہیدان بدر، شہیدان احد، شہیدان کربلا، رفقاء کربلا، حضرت حر، حضرت عباس نمبا، دیگر رفقاء کربلا، جان نشین مولا مرتضیٰ، مولا حسن مجتبیٰ، حسنین کریمین، ہماری طریقت کے بادشاہ مولا مرتضیٰ حیدر کرار کی ذات پاک، کربلا معلیٰ کے شہزادے، کربلا معلیٰ کی جنت الفردوس کی شہزادیاں، مائیاں پاک، حبیبیاں پاک، سب کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز بصدد و احترام حاضر ہے، میرے اللہ کی قبول فرما۔ ان کے توسل کریمہ سے تمام سلاسل کے اولیاء کاملی، مبانی بغداد،
वाली बगदाद की बारगाह में हाजिरी है तू कबूल फरमा। शाह नक्शबंद पाक की बारगाह में हाजिरी है तू कबूल फरमा। आपके सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिया के तमाम सूफिया की बारगाह में हाजिरी है तू कबूल फरमा। और बिल खसूस मशाइख बघार शरीफ जहाँ पे इल्म के अमल के सौदे बह रहे हैं, मेरे अल्लाह उनकी बारगाह में ये न्याज़मंदाना सब की तरफ से मुरीदीन की तरफ से ये हाजिरी है तू कबूल फरमा। या अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा करीम का हर गुलाम जो दुनिया से चला गया उनकी बुलंदी दराजात के लिए हाजिरी है तू कबूल फरमा। मेरे अल्लाह अपने महबूब के सदके में बड़े प्यार मोहब्बत अकीदत से ये इहतमाम किया गया। ये तमाम करने वाले कलम दिन हमें सुन मेरे अल्लाह सबको अजर अजीम अता फरमा। हम सब की हाजिरी कबूल फरमा। दीन दुनिया की रहमतों बरकतों नेमतों से माला माल फरमा। दीन दुनिया की रहमतों बरकतों लाजवाब नेमतों से माला माल फरमा। या अल्लाह करीम हमें अमाल सालिह की तौफीक अता फरमा। हमारे मुसलमान भाई कश्मीर में हैं, फ़लस्तीन में हैं, गज़ा में हैं, जिधर जिधर भी हैं, मेरे अल्लाह परेशान है, उनकी मदद फरमा, दस्तगीरी फरमा, दस्तगीरी फरमा। या अल्लाह हमें अमाल सालिह की तौफीक अता फरमा, अमाल सालिह की तौफीक अता फरमा। मेरे अल्लाह अपने हबीब के सदके में करम फरमा। मेरे मुल्क की खैर और मेरे मुल्क में रहने वालों की भी खैर। या अल्लाह ये मुल्क पाकिस्तान तेरी अता है, तेरे महबूब का करम है, तू ही इसका मुहाफिज है। मदद फरमा, मदद फरमा, मदद फरमा। तमाम दोस्त अहबाब की हाजिरी कबूल फरमा। सब ज़ातगान मशाइख से देखा मिलाता फरमा। या अल्लाह जो जो नेक इरादे दिलों में रखे हुए हैं, या अल्लाह सबको पाए तकमील फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व कातिल रिज़्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। तमाम दोस्तों को उससे पाक के आने की मुबारक भी हो और कामयाबी की भी मुबारक हो। डॉक्टर साहब को मैं मुबारकबाद पेश कर